بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کو آپ کے دادا کے گھر جانا پڑا، جہاں آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر لے لی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دادا تو بت پرست تھے، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کا بہت خیال رکھتے اور آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ فرماتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے، جب بتوں کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لا چکے تھے۔ قوم کے لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے ہجرت کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ہمراہ ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین چلے گئے تو آپ کو انہوں نے سدوم بستی کی طرف بھیجا۔ لوگ برائی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ علی الاعلان بدفعلی کے کام کرتے تھے۔ فاسق قوم تھی اور ان میں کوئی بھی صالح انسان موجود نہ تھا سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس قوم کی بدفعلی کا عالم یہ تھا کہ یہ علی الاعلان اور مجالس میں بدفعلی کا ارتکاب کرتے تھے اور اس پر انہیں کوئی شرمندگی نہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام گاہے بگاہے انہیں ہدایت کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے، لیکن ان لوگوں نے بھلائی کو تسلیم نہ کیا اور اپنی برائی پر ڈٹے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عذاب سے ڈرایا تو بھی انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور کہا، جو عذاب ہم پر لانا چاہتے ہو بس اسے لے آؤ۔ چنانچہ قوم کی لوگوں نے ہدایت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت نرمی سے انہیں سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، غلط کام چھوڑ دو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ مگر قوم کے ان لوگوں پر کوئی فرق نہ پڑا اور وہ اپنی برائی پر جمے رہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، ان لوگوں کو اس بستی سے نکال دیتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کے خاندان والوں کو، کہ یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنی واض و نصیحت سے باز نہ آیا تو تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہارے ان گھنونے جرائم سے بیزار ہو چکا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہوئے اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے اور میرے عیال کو ان لوگوں کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر زندگی بہت تنگ کر دی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، اے اللہ، مجھے اس فسادی قوم سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور پھر وہاں سے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے۔
وہاں کے لوگوں کے بیچ سے گزرے کہ انہیں آزما لیا جائے۔ نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے لوگوں کو خبر دینے چلی گئی کہ ان کے گھر خوبرو نوجوان آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اور وہ لوگ تیزی سے لوط کے گھر کی طرف لپکے کہ وہ پہلے ہی بے حیائی کے عادی ہو چکے تھے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہوئے اس طرف آئے۔ جب وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے تک آئے تو لوط علیہ السلام باہر آئے اور فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اس سے مراد قوم کی عورتیں ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیوی قوم کی ماں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں۔ ویسے بھی انبیاء کرام قوم کے لوگوں کو اسی طرح عزیز رکھتے تھے جس طرح اپنے اہل و عیال کو۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، اے لوط، تو جانتا ہے قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم چاہتے ہیں اسے تو خوب جانتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت افرادی قوت نہ تھی، کیونکہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا تھا، صرف ان کی بیٹیاں ہی ان پر ایمان لائی تھیں اور ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے بہت نرمی سے بات کی اور فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کیجیے۔ قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور تیاری کرنے لگے کہ کس طرح گھر میں داخل ہوں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا اور حیران تھے کہ مہمان بالکل مطمئن بیٹھے ہیں اور سارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اب فرشتوں نے فرمایا، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس کے بارے میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لا چکے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ پھر قوم کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھے اور اسے ایک ضرب لگائی، اس سے وہ سب کے سب دور جا گرے، لیکن پھر بھی باز نہ آئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہم بعد میں تمہیں دیکھتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اپنے اہل کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنے اہل کو آگے رکھنا اور خود ان کے پیچھے چلنا اور پیچھے کی طرف مڑ کر واپس نہ دیکھنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو نجات دی، البتہ ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی، ایک زوردار چیخ نے انہیں آ پکڑا اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش جو پہلے سے تیار شدہ تھی ان پر برسائی گئی اور اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور انہیں بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور باقی قوم کے سب لوگ بہت سخت عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ وہ حد سے گزرنے والے لوگ تھے اور ان میں کوئی خیر موجود نہ تھی اور انہوں نے اپنی بدبختی کو خود آواز دی تھی۔ اس طرح وہ لوگ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔